وہ لوگ جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں، ہاں، اب دعویٰ اسلام کرنے کی وجہ سے ٹائٹل تو اسلام کا داخل کر لیا انہوں نے، صحیح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اپنی جو ان کا دل کرتا ہے اس کو وہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل آیات قرآنیہ کا اپنے من کا مطلب نکال لیتے ہیں، بالکل ایسے، بالکل ایسے، اور پھر دین میں وہ باتیں شامل کرنی شروع کر دیتے ہیں جو انہیں آسان لگتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر شریعت کا مزاج سمجھا جائے تو وہ مزاج شریعت کا نہیں ہے۔ تنویر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی ہم نے سورہ نساء کی آیت کا ذکر کیا جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو محض دعویٰ کرتے ہیں پاکیزگی کا، لیکن کچھ کو ہم پاک کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں گروہوں کو دیکھیں تو دونوں تبلیغ بھی کرتے ہیں، تو اصل تبلیغ تو ظاہر ہے انہی کی ہے جن پہ راز کھلا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جو دوسرا گروہ ہے جن کو اللہ نے پاک نہیں کیا، ان کی تبلیغ معاشرے کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہوتی ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ جو فطرت ہے، جی، فطرت اسلام ہے، ٹھیک، فطرت پرہیزگاری ہے، صحیح، فطرت اطاعت ہے، صحیح، فطرت اللہ کے حضور یکسو ہو کے حاضر ہونا ہے، اور وہ ساری صفات پیدا کرنی ہے جو وحی الہی کے ذریعے انسانوں کو اپیل کرتی، بالکل ٹھیک ہے، اور اسلام جو بھی لایا اس پر اسلام کے سارے احکامات آگے، وہ گویا کہ وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گئے، حزب اللہ میں شامل ہو گئے۔ صحیح، دوسرے گروہ کو حزب الشیطان قرآن پاک میں ان کا ٹائٹل دیا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ حزب الشیطان ہے، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور حزب الشیطان انہیں ان عادات، ان کی وہ جو اخلاق رذیلہ ہیں، بری عادات ہیں، برے عقائد ہیں، اس کی وجہ سے کہا گیا۔ ٹھیک، اور شیطان نے بھی یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو آ کے گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، الی یوم یبعثون، بالکل ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک یہ معاملہ رہے گا۔ بالکل صحیح، لیکن اللہ کریم کا بھی تو ارشاد مبارک ہے کہ وہ لوگ جو میری اطاعت کریں گے، جو میرے انبیاء، سلطان، جی، ان پر تو کوئی نہیں، اور سلطانی نہیں چلے گی، لیکن یہ جو اطاعت گزار ہیں یہ چنیدہ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، بھیڑ جو ہے وہ دوسری طرف ہی رہے گی۔ اللہ اکبر، جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے سر، تو پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دعوت دونوں طرف چل رہی، صحیح، اور شیطان کی بھی اپنی محنت ہے اس کے ساتھ، پلس نفس بھی انسان کا اسی طرف مائل ہوتا ہے جس طرف شیطان انسان کو بہکا رہا ہو، بالکل ٹھیک، آسانیاں وہ ہیں، اور شریعت جو ہے وہ اصول و ضوابط، قواعد کا نام ہے، صحیح، اور ان قواعد کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام ہے، اور جو لوگ ان اصولوں کے تحت، ان قواعد کے تحت، قوانین کے تحت، حدود کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے بارے میں تو ارشاد فرمایا دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، بالکل، کہ اس کی جتنی بھی معاملات ہیں وہ ایک لگے بندے نظام کے تحت ہوں گے۔ تو ہمیں یہ بات اب یہاں پہ معلوم ہو گئی کہ دعوت دونوں طرف چلے گی، جی، اور کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو حزب اللہ ہیں، اللہ کی اس گروہ میں شامل ہوں گے۔ پھر ہم اس کا اپنے جو معاشرتی پہلو میں دیکھتے ہیں اور سماج میں دیکھتے ہیں کہ آسانی کن لوگوں کی وجہ سے انسانوں کو ہوتی ہے، تو فطرت انسان فطرت اسلام ہے، صحیح، کہ ہر ایک، ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بچے کو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ٹھیک، اسلام کی فطرت پر پیدا کیا گیا۔ گویا کہ انسان کا جو اندر روحانی ایک دنیا ہے وہ سکون ہی تب پاتی ہے جب وہ فطرت پر ہے۔ تھوڑا سا انٹروین کروں گا، بیسک سوال یہ تھا کہ چونکہ دونوں طرف تبلیغ چل رہی ہے، جی، تو ایک گروہ پہ تو کھل گیا معاملہ، اللہ نے ان پہ کرم فرما دیا، جی، اب دوسری پارٹی پہ ایسا نہیں ہوا، لیکن وہ قرآن پہ بھی رائے دیتے ہیں اپنی، اور حدیث شریف پہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن اور حدیث پہ رائے دینا یہ تو منع ہے، بالکل منع ہے۔ تو ان کے جو وہ تبلیغ کرتے ہیں ان کے اپنے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اور جو ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں لوگ ان کے لیے کتنی نقصان دہ؟ سر بالکل بنیادی بات آپ نے یہ کہی کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک تو گروہ جو ہے وہ اس طرف نکل گیا، پھر اب وہ لوگ جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں، ہاں، اب دعویٰ اسلام کرنے کی وجہ سے ٹائٹل تو اسلام کا داخل کر لیا انہوں نے، صحیح، لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اپنی جو ان کا دل کرتا ہے اس کو وہ ایڈ کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل آیات قرآنیہ کا اپنے من کا مطلب نکال لیتے ہیں بالکل ایسے، بالکل ایسے. اور پھر دین میں وہ باتیں شامل کرنی شروع کر دیتے ہیں جو انہیں آسان لگتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر شریعت کا مزاج سمجھا جائے تو وہ مزاج شریعت کا نہیں ہے.